سب سے پہلا سوال ہے کہ صحابی کنہیں کہتے ہیں؟ ہم اکثر سنتے ہیں نا صحابہ کرام صحابہ کرام، تو صحابی کنہیں کہتے ہیں؟ امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نخبۃ الفکر میں بیان کرتے ہیں، صحابی ان خوش نصیبوں کو کہتے ہیں، صحابی ان خوش نصیبوں کو کہتے ہیں جنہوں نے ایمان کی حالت میں ایمان کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ملاقات کی اور ایمان کی حالت میں ان کا وصال ہوا۔ صحابی کنہیں کہتے ہیں؟ وہ خوش نصیب جنہوں نے ایمان کی حالت میں، مسلمان ہونے کی حالت میں کلمہ پڑھ کر نبی کریم سے ملاقات کی اور پھر ایمان کی حالت میں مسلمان ہو کر وہ دنیا سے رخصت ہوئی، انہیں صحابی کہتے ہیں۔ تو دیکھیں یہاں صحابی کی جو ڈیفینیشن ہے، صحابی کی جو تعریف ہے، صحابی کے تعریف سے یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ صرف حضور کا چہرہ دیکھنا نہیں ہے، بلکہ حضور کے چہرہ دیکھنا ایمان کی حالت میں ہے۔ ورنہ چہرہ تو بہت لوگ دیکھے تھے نا، ابو جہل بھی حضور کا چہرہ دیکھتا تھا، عتبہ بھی چہرہ دیکھتا تھا، کفار مکہ بھی چہرہ دیکھتے تھے، لیکن صحابی ہر چہرہ دیکھنے والے کو نہیں بولتے۔ صحابی انہیں کہتے ہیں جو ایمان کی حالت میں حضور سے ملاقات کر رہے ہیں، اسلام کو قبول کر کے حضور علیہ السلام کی زیارت کر رہے ہیں، حضور سے ملاقات کر رہے ہیں۔ یہاں سے ایک بات یہ بھی سمجھ میں آئی کہ اگر کوئی حضور کے زمانے میں ہو، لیکن حضور سے ملاقات نہ ہو سکی اور وہ کلمہ بھی پڑھتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، سچے دل سے حضور کو مانتے ہیں، سارے عقائد ان کے سچے ہیں، لیکن حضور سے ملاقات نہیں ہوئی تو انہیں صحابی نہیں کہیں گے۔ جیسے حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اویس قرنی حضور کے زمانے کے ہیں اور ایمان والے ہیں، متقی پرہیزگار ہیں، عقائد سارے وہ ہیں جو صحابہ کرام کے عقیدے تھے، لیکن حضور سے ملاقات نہیں ہو سکی۔ حضور کی زیارت کے لیے گئے بھی تھے، لیکن حضور علیہ السلام مدینہ منورہ میں موجود نہیں تھے، کسی جنگ کے لیے آپ تشریف لے گئے تھے، حضور سے ملاقات نہیں ہوئی۔ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ملاقات ہوئی اور بھی صحابہ کرام سے ملاقات ہوئی، حضور سے نہیں ہوئی۔ تو دیکھیے حضور سے ملاقات نہیں ہوئی، ایمان والے ہیں، متقی پرہیزگار ہیں اور زمانہ بھی حضور کا ہے، حضور باحیات ہیں، لیکن کیونکہ حضور سے ملاقات نہیں ہوئی اسی لیے حضرت اویس قرنی کو صحابی نہیں کہتے۔ سمجھ میں آ گئی؟ صحابی کے لیے ضروری یہ ہے کہ ایک تو ایمان کی حالت بھی ہو اور حضور علیہ السلام کی زیارت بھی ہو، ایمان کی حالت بھی ہو اور حضور علیہ السلام کی زیارت بھی ہو۔ اور تیسری شرط صحابی کی یہ ہے کہ ایمان کی حالت میں ان کا وصال ہوا ہو، ایمان کی حالت میں ان کا وصال بھی ہوا ہو۔ صرف یہ کافی نہیں ہے کہ اگر کسی نے حضور کی زیارت بھی کی، کلمہ بھی پڑھے، حضور کے پیچھے نمازیں بھی پڑھیں، لیکن ان کا آخری وقت، ان کا انتقال کا وقت اگر ایمان نہیں رہا، اگر وہ معاذ اللہ اسلام سے پھر گئے، اگر اسلام انہوں نے چھوڑ دیا، تو وہ لوگ حضور کے زمانے میں ہونے کے باوجود، حضور کو دیکھنے کے باوجود، دیکھ کے کلمہ پڑھنے کے باوجود انتقال کے وقت مسلمان نہیں تھے، وہ کافر ہو کے دنیا سے گئے تو وہ صحابی نہیں ہوں گے۔ تین شرطیں صحابی کے لیے ہیں۔ سب سے پہلے ایمان کی حالت ہو اور ایمان کی حالت میں حضور کی زیارت ہو، اور جب یہ دیکھنے والے ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو رہے ہو تو مسلمان ہی کی حالت میں رخصت ہو، ایمان کی حالت میں رخصت ہو رہی ہو، انہیں صحابی کہتے ہیں۔ سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ صحابی کسے کہتے ہیں؟